اوکے. میرا کوشچن ہے یہ چیزیں آپ کے پاس کیسے ہیں، یعنی آپ کو کیسے پتہ ہے ان چیزوں کا؟ اچھا، انٹرنیٹ میں پڑی ہوئی ہیں یہ والی چیزیں بہت. اب میں نے یہ کبھی شیئر نہیں کی، تو یہ میرے پاس تو کئی. اچھا چلیں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں. کئی ایسی چیزیں سائفر، ڈی سائفر، کرپٹو، یہ پچھلے 30-35 سال سے مجھے آئیڈیا تھا. مطلب مجھے آتی تھی، آئیڈیا کیا تھا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے آپ پتا تھا. یہ والی چیزیں جو میں نے آپ لوگ کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں. قرآن کیا کرتے ہیں، یہ جیسے آج کی دنیا میں جو ہیکرز کیا کرتے ہیں، سامنے چیزیں ہوتی ہیں تو اسی میں سے الٹی چیزیں نکال لیتے ہیں. معاذ اللہ آج کی دنیا کا یہ جو پرانے جتنے بھی جادو چلتے تھے، جو اسلام آنے کے بعد جو جادوگروں نے ترقی کی ہے معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے قرآن کو، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ ساری چیزیں کوئی ایسی کچھ صدییں پہلے کتابیں تھیں. ابھی پہلے یہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہوا کرتی تھیں. اب آج میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے حلقے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی تھی. وہ میں نے دیکھا تو لوگوں نے سامنے پکڑائی ہوئی ہیں. آپ لوگ کے لیے کیوں ضروری ہیں یہ ساری چیزیں، کہ جب آپ اس کو ڈی کوڈ، یہ سامنے چیزیں نظر آئیں تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 99% تو کاپی کیٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ فضول ہے، مطلب کسی نے مطلب پرچہ چھاپ کے فوٹو کاپی چلا دی ہیں تو یہ بیکار چیز ہے، دفعہ کرو. لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ بندہ یہ میں اتنا کبھی میں نے تکلف نہیں کیا کہ میں اس کو ڈی کوڈ کرتا پھروں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی جادو ہے تو اس کو ہم لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے. اور آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں، بہت صدیاں پہلے بیبلون سے شروع کر کے آج تک یہ جادو کی دنیا ایک ہی ہے، یہ شیطانی چرخہ ایک ہی ہے، یہ کفر ہے، اس کو سیکھنا حرام ہے، اس لیے ہم کو اس کو نہیں سیکھ رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بڑے مزے کی ہے. جو جنتر منتر پڑے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، تویز وغیرہ، یہ ساری چیزیں. یہ کویسچن میں آپ لوگ کو پوچھ رہا ہوں. چلے 2 کویسچن پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. اگر کوئی جنتر منتر، کوئی بھی ایسی جو بھی ایک جادوگر پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی اثر ہو رہا ہے، کوئی بھی جو بھی اسپیل پھینک رہا ہے کنگھی کے اوپر، بالوں کے اوپر، یا کوئی بھی ایسا جو اصل جادو، وچ کرافٹنگ جس کو کہتے ہیں. اچھا پہلا کویسچن ہے، اگر وہی چیز وہ جو جادوگر کر رہا ہے اگر وہ میں کروں تو کیا وہ جادو ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کہ وہ اس چیز کی پاور پانے کے لیے وہ بڑی لیول سے گزرتے ہیں. اللہ معاف کرے، جس طرح وہ یہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک وغیرہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اس طرح پھر شیطانی طاقتیں کے ساتھ آتی ہیں، انہیں پاور دیتی ہیں، پھر وہ پاورز ان کی ہوتی ہے، شیاطین وغیرہ کی ہوتی ہے جو اس چیز میں آ رہے ہوتے ہیں. ایکسیلنٹ بیٹا، آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. اچھا دوسرا کویسچن ہے، آپ لوگ وہی جنتر منتر کرو گے تو کیا آپ لوگ یہ جادو کر لو گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کا جواب میں دیتا ہوں. جو بندہ توحید کے اوپر ہوتا ہے نا، جو اپنے اللہ کو مانتا ہے، تو وہ جتنا مرضی ٹرائیاں مارتا رہے نہیں ہونا اس سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اصل میں جادو یہ شیطان کے، جس کو خادم السحر کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ مل ملا کے کرتے ہیں. تو اس نے قریب ہی نہیں آنا. اس نے کہا کہ یہ تو ان کو، جیسے یہ میری بیٹی نے بتا دیا کہ
اس کو اپنے بہت سے کرتب دکھانے پڑتے ہیں اپنی اینی وے یہ جو تعویذ ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے. اچھا یہ ابھی ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا ایکسپوزڈ، یہ کتنا کھلی چیزیں تھی. ابھی آپ کو یہ جس نے کویسچن کیا تھا میری بیٹی، آپ کو میں یہ بتاؤں گا یہ ابن عباس، آپ لوگوں کو پتہ ہے جو تفسیر آپ لوگ تفسیر پڑھاتے ہو، ابن عباس کون تھے؟ بتائیں آپ لوگ جو تفسیر کے ہمارے چیمپئنز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تبارک اللہ. ابن عباس کون تھے؟ جو وہ چند علماء جو ٹاپ کے لیول کے تھے تفسیر میں، وہ ان میں تھا ایک نام ابن عباس. ان کا قول میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نہ سمجھیں یہ آج کی دنیا کی چیزیں ہیں. اور ان کے انٹلیکچوئل دیکھیے گا کہ انہوں نے کیسے اس کو کہتے کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر آپ ٹھہریے گا، آپ کو بڑا انٹرسٹڈ ہونے لگا. یہ میں نے آپ کو ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا چیزیں، میں بلکہ ڈسکاؤنٹ مارنے والا تھا. یہ سب پڑا ہوا ہے، گن پڑا ہوا ہے، جو لوگ بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو نہ پتا ہو. اینی وے یہ ان کے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے 1 2 3 4 5، ان کی 2 3 کم ہیں ان میں سے. جو عام 28 29 ہوتے ہیں کسی کا یہ مائک کو آن ہے تو وہ اذان کی آواز کی وجہ سے آواز کلیئر نہیں ہے. آپ لوگ میوٹ کریں. تھینک یو. یہ میں کسی کو بنا دیتا ہوں، یہ جو کو ہوسٹ ہوتا ہے. اوکے اینی وے یہ آپ دیکھیں گے اگر جب یہ اکاؤنٹ کریں گے تو ان میں تھوڑے کم ہیں. اس کے ساتھ ان کو یہ نمبر دیتے ہیں. ان نمبر کے آگے کیلکولیشنیں ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سکھا دیتا ہوں، تھوڑا چھوڑ دیں گے، اتنا ہمیں جانا نہیں ہے آگے. لیکن یہ نمبر، یہ لیٹرز ہیں اور یہ نمبر ہیں، اور یہ وہ سمبلز ہیں جو میں اس دن آپ کو بتا رہا تھا جو کرپٹوگرافی میں یوز ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ملٹری کے یوز کے. یہ دیکھیں یہ اصلی یہ تعویذوں میں آپ کو ملتے ہیں. یہ بیسیکلی جب جیسے وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے پچھلے 20 سال پرانا وہ لیکچر میں نے ان کو 25 سال پہلے وہ کہتے تھے یہ جو 786 ہے یہ جو لکھا ہوتا ہے اوپر، یہ ہرے کرشنا ہرے رام کا نمبر ہے. تو آپ لوگوں کو چلو یہ بھی ایکسرسائز کر لینا، یہ دیکھ لینا اس کا سارا وہ جو کیلکولیشن مار کے تو وہی نکلانا ہے. لیکن لوگ مانتے ہی نہیں ہے تو کیا بندہ کرے. اچھا یہ 3 چیزیں ہیں. یہ ہے اس کا نام ہوتا ہے، اس کا نام ہے ابجاد حوض حقی کلمن. یہ سارے نام ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی سلائیڈ میں، میرا خیال ہے میں نے رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کیونکہ ہم لوگوں نے سائفر پڑھ لیا ہوا ہے تو یہ سارا کوڈڈ ہے. اسی چیز کو الٹا سیدھا کر کے تو یہ ایسا رکھ دیتے. کسی کا کوئی کویسچن ہے یہاں تک؟ اوکے اب یہ دیکھنا، یہ کند جو شروع ہوگا یہ تھا کوڈ. یہ اور یہ اور یہ ملا کے، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے انہوں نے عام طور پہ اس کے اوپر لکھا ہوگا، ہٹا دو پہلے، یہ لکھا ہے وَهَذَا خَاتَمْ سورة یاسین للاستخدام والتصافیر والتصاریف مخمس من اعلى لاسفل ومن یمین الى الشمال ومثلث بالزوایا. اب یہ کہہ رہے کہ یہ سورت یاسین ہے. سب سے پہلے یہی بڑی بے حرمتی ہے کہ یہ سورت، یہ سارے نمبر الف بے اللہ نے بنائی تھی، انہوں نے نمبروں میں یہ سمبلز میں یہ والی چیزیں ڈال کے یہ، لیکن یہ اتنے جھوٹے ہیں، میں نے آپ کو بتایا اتنے مکار ہیں، اور یہ بیچ رہے ہیں یہ سورت یاسین. ٹھیک ہے جی، آپ کو تو یہ طریقہ میں نے بتا دیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، قلم الروحانی. اس دن آپ کو وہ جس نے ہوم ورک کیا ہوگا تو وہ جو داؤد فرحان کا جو میں نے 1.5 گھنٹے کا وہ آپ لوگ کو دیا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا، یہ سارے کام میں وہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس کو روحانی علم کہتے ہیں.
یہ ہے قلم الروحانی، روحانی پین. اب یہ جو ہے، اب پتہ نہیں میں نے سلائڈ تو رکھی تھی، میں دیکھتا ہوں مجھے مل جائیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ملتی ہے نا. دس ون. اتنے جھوٹے ہیں یہ دیکھو بھی، آپ لوگ خود ہی دیکھو. یہ تھی آیتیں، آیت کے نیچے پڑی ہوئی ہے نا، یہ تھی آیتیں. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. And we have, oh my God, and we have tamed them for them, so some of them they ride and some of them they eat. ٹھیک ہے نا، یہ مویشیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کبھی سواری کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں. اس صورت کیا سین ہے. تو یہ دیکھو انہوں نے جب وہ اس طریقے سے جب اس کے وہ نکالنے ہیں، نمبرز بنانے ہیں، یہ ہے فمنہا، اس کا نمبر یہ بن گیا. اب یہ کیا ہے؟ ببہد، ہم پرناؤنس ہی نہیں کر سکتے. اور یہ کیا ہے؟ پھر وہی آیت، یہ والا حصہ وہ والی آیت کا، اور پہلے والا حصہ فمنہا یہ والا. اب یہ رکوبہم بیچ میں کاٹ کے وہ شیطان کو سیڑ دیا اس نے. اور اس نے پہلے بتا دیا تھا یہاں پہ کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کہ اس کو ایسے راؤنڈ شیپ میں، یہ دیکھ لیں تاکہ کسی کے وہ نہ، مخمس من الاعلی الی الاسفل، یہ کہہ رہا ہے اوپر سے نیچے جانا ہے، اور پھر من یمین الی الشمال، یہاں سے یہاں جا رہا ہے، یعنی کہ راؤنڈ شیپ میں جا رہا ہے. تو یہ جیسے ٹریول کرے گا تو یہ دیکھو شیطان کو اس نے بیچ میں کھڑا کر دیا. اس سے بڑی بے حرمتی. اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کئی لوگ یہ بھی کہیں گے نہیں جی اس کا شاید میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی. میں نے ایک سلائیڈ بنائی تھی، مل جائے. اور یہ ہمارے علماء کو تو پتہ ہوں گی، یہ بڑی چلیں سلائیڈ نہیں مل رہی ہیں، اٹس آل رائٹ. آپ کو پتہ ہے وہ حتہ اور حنتا والا؟ جی پتہ ہے. بتائیں پھر. ان کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ یہودیوں کو، اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے. لیکن انہوں نے حتتن کو حنتتن کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں گندم دے، ہمیں گندم چاہیے. تو وہ مذاق بن گیا اس چیز کا، وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے تھے. انہوں نے ورڈ کو چینج کر دیا تھا. ایک ورڈ چینج کرنے سے اللہ کو کتنا غصہ آیا تھا، اور کتنا ان لوگوں نے، تو یہ پورا قرآن ایسے مذاق کرتے ہیں. اور یہ اس کی یہ لوگوں نے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کیوں ہے. کئی لوگ نہیں نا کنونس ہوتے. جب آپ کے پاس ایسی چیز آئے گی تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو، جنہوں نے نہیں کنونس ہونا نہیں ہونا، لیکن آپ تھوڑا سا بھی آئیڈیا لگا کے، یہ کتنا مشکل کام ہے، آدھا منٹ لگ جائے گا آپ کا، 1 منٹ لگ جائے گا. میں تو اتنا تکلف نہیں کرتا ہوں، سیدھی سی بات. میں نے آپ کو پڑھانے کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے آپ کو یہ ایسے کر کے دیا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن بات یہ کہ ایسی چیزیں جب ملتی ہیں تو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ ہمیں گھروں میں رکھنی چاہیے. I don't know, I can't believe اور سکنس پھر کیا ہوگی. اب یہ چیز اس کو کہیں سے پڑھیں، اس کا ایک خاص کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھنی ہے. کتنا نمبر بن رہا ہے؟ سب طرف 15 15 15 15 ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہیبرو میں بھی یہی چل رہا ہے تماشے. آپ ہندو میں چلے جائیں، یہی نمبر ملیں گے، یہی سکوئرز ملیں گے. یہی میں نے کچھ آپ کے لیے نکال دی ہے، کچھ آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا. سیم چیز. اور یہ اب بھی نہیں، کئی صدیاں پیچھے بھی چلے جائیں گے نا،
یہی چیزیں ملے گی. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. یہ تعویذوں میں عام طور پہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ ورڈز. یہ ہندو ہے, یہ ہندو کا ہے. اس کا بھی جب آپ کریں گے تو یہی چیز بن جائے گی کہ آپ کہیں سے نکال لو 15 بن رہا ہے, یہ 15 بن, انہوں نے اپنے ورڈ لکھ لیے. یہ میں لینا, اس کو پکارنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں جو ان میں بھی ایک پڑھا لکھا جادوگر ہوتا ہے, وہ کیلکولیشن مار لیتا ہے. ایک ان میں بھی کمین ہوتا ہے جادوگر, جو کہتا ہے یار اب اتنی ریاضی کون پڑھے, وہ یہ کر اس کے حروف نکال لیتا ہے. اور یہ جو حروف ہیں یہ جنوں کے نام ہیں. یہ اکثر تعویذوں پہ آپ کو یہ چیز ملتی ہے, اکثر تعویذوں پہ. اگر میں 100 نہیں کہوں گا تو آپ کو وہ اور یہ والی چیزیں تو آپ کو 80% میں تو مل ہی جائیں گی. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہ نمبر آپ نے یہ سلائڈ بچا کر رکھ لینی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نمبرز ہیں ان میں اگر میں نے کچھ کام کیا ہوا ہے, کچھ میں سلائڈیں نہیں بنا سکا, ابھی بنی ہوئی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں یاد, لیکن میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں. یہ جو نمبر ہے اور یہ جو نمبر ہے یہ 15, یہ 3 3 6 3 6 9 نمبر ہے, 9 اسکوئرز ہیں. کبھی کنگھی ہوگی تو اس میں یا مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہوں گی. تو یہ کتنے اسکوئرز ہیں, یہ اندر کتنے ہیں, یہ باہر کتنے ہیں, اس کا ایک میسیج ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ 3 ہے, 5 ہے, 7 ہے, 9. 7 اور 9 ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. ایک طلاق کروا دیتا ہے, بیوی کو برا بنا دیتا ہے. ایک وہ جو میں اس کا کیا الفاظ نکالوں, کوئی اور وہ بیوی بنا دیتا ہے. کسی کو اپنی میڈیسن کے لیے ہوتا ہے, کسی کو اپنی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. یہ جو نمبر ہے 11, اگر آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں, تو ان کے قریب بھی نہیں جانا. ہم تو صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں. 11 نمبر قتل کا ہوتا ہے, کسی کو قتل کرنے کا کسی نے جادو کیا ہو. یہ دیکھ لیں, یہ کنگھیوں کے وہ جو ایسے اس کو 11 11 11 کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہوا تھا, یہ 1 2 3 4 5 6 7 ایسے گنتے, پھر اس کے اندر سے بھی 11 11 کر کے. تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جادو کیا ہوا تھا. مشت و مشاطہ سے حدیث کے الفاظ ہیں نا, مشت و مشاطہ. یہ سلائیڈ آپ کو میں نے تھوڑی پڑھا دی ہوئی ہے, 3 حصے, چوتھا حصہ تھوڑا سا پڑھا دیا تھا. لیکن یہ آج آپ کو تھوڑا سا, اگر میرے پاس دوسری سلائیڈ ہے, ہاں یہ دیکھیں, یہ ہے ابجد حتی حوز کلمن. اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اگر تو یہ ایک صرف کیلکولیشن کے لیے ہے تو کئی لوگ ایسے کہتے ہیں یہ کیلکولیشن کے لیے, چلو جی اس کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو دوسرا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب نمبر دینے ہوتے ہیں تو پھر پہلے نمبر 1 سے لے کے 10 تک جو ہوتا ہے, یہ کے اوپر 10 سنگل ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرے ہوتے ہیں تو وہ 10 کی شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ غین کے اوپر سارے ختم ہو جانے ہیں. 1000 ہوتا ہے غین کے اوپر, یہ دیکھو غین کے اوپر 1000 ہے. اس میں سے نمبر وہ نکال لیتے ہیں. یہ اس کو ایسے ابجد حوض حتی کلمن صاف اصغر شد کر کے. اچھا, یہ اکثر
تویزوں میں یہ چیز آپ کو ملے گی. اب میں اس میں اتنا ڈیٹیل میں جانا نہیں لگا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گا لیکن آپ کو میں کچھ چیزیں سمجھا دیتا ہوں بس. یہ ڈینجرس ان اے سینس کہ یہ دیکھ لیں یہ الفاظ کیا بنے ہوئے ہیں, یہ کچھ شکلیں بنی ہوئی ہیں, یہ عجیب سی, اس کا آپ کو کوڈ وہاں پہ مل جائے گا. اس میں وہ ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے زمین جس سے اس کو میں تھوڑا بڑائی کر دیتا ہوں. اچھا, سنڈے منڈے ٹیوزڈے وغیرہ بھی کام اس میں کیا ہوگا. ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں, یہ 1 2 3 4 5 6 7 کا یاد آ گیا آپ کو. میں نے کہا تھا کہ 7 کا آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ زمین کی جو ایلیمنٹس ہیں یہ وہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. یہ ہے کمال کی چیز. وہ میری کسی بیٹی نے مجھے پوچھا تھا نا, تو یہ ہے آپ کا اصلی جواب کہ مجھے کہاں سے پتا ہے. پڑھی ہوئی ہیں ہمارے اصحاب رسول کو, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر. وہ حدیث ہم پڑھیں گے, آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ حدیث کے اندر بی بی عائشہ نے کیا کہا تھا آخر میں جب جادو نکالا تھا, کہ آپ نے اس کو پھر جلایا کیوں نہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کو جلایا جاتا ہے. کیا ہر جادو کو جلایا جاتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو آج. لیکن ابھی آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مجھے اللہ نے آسانی دے دی, میری خلاصی ہو گئی, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے, بند کروا دیا اس کا جو بھی تھا. لیکن یہ دیکھیں ابن عباس کو, قال ابن عباس, دیکھیں انٹلیکٹ دیکھیں لوگوں کی, ہمارے صحابہ کی. کہہ رہے ہیں, اور یہ سلائیڈ اور یہ الفاظ آپ نے بس باندھ لینے ہیں اپنے ساتھ. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قوم یکتبون, جو ایک قوم ہے وہ لکھتی ہے کیا, ابجاد, الف بی جیم دال, ابجاد. وینظرون فی النجوم, اور دیکھتے ہیں تاروں کی طرف. ما ارا من فعل ذلک, جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا, لہ عند اللہ من خلاق, تو اللہ کے پاس اس کو کچھ نہیں ملنا, دفع ہو جائے, پھر آخرت اس کی کچھ نہیں ہے. ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا ابن عباس کو کہ ان الفاظ میں کوئی چکر ہوتا ہے, ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ اور ہم ابھی تک یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, میرا بیٹا آپ لوگ یہ پڑھو گے تو پھر آپ لوگوں کو وارن کرو گے, یہی تو کفر ہے. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس نے, ان کو علم تھا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اس کے قریب, ابجاد کے قریب نہیں جانا. اور پھر وہ ستاروں سے بھی وہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ دیکھ لیں بھی, یہ ان کے نام ہے. یہ ہے آپ کو اکثر تویزوں پہ چیز نظر آتی ہے, اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ تھی وہ بیبلنز جو, اچھا عام بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے اٹھا لائے ہو. 102 والی آیت کوئی میرا کوئی بیٹا کوئی پڑھ دے, 102 میں کیا پڑھا ہو, وہاں پہ جو لوکیشن ہے وہ کون سی تھی جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں, کون سی لوکیشن تھی بتائیں آپ لوگ. السلام علیکم. بابل شاہر تھی. بابل, اللہ کا قرآن بتا رہا ہے نا کہ ہاروت اور ماروت بے باب, ان کے اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ بابل بتا رہا ہے اللہ کو, کہ اللہ کو پتا تھا یہ جو تماشے کر رہے ہیں. تو اللہ نے وہاں پہ جو 2 فرشتے اتارے تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ کیا ہسبینڈ اینڈ وائف کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی بتاتے تھے ہم فتنہ ہے. Seven stars of the Babylon and they translate in the name of the shayateen. یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7,
اور ان کو یہ وہی ہیں اور ان کو یہ اس نے سائفر کر دیا. لوگ ابھی بھی فتوے ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے تو ابھی بھی کوئی کہتے ہیں نہیں جی جن نہیں ہوتا, جادو نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہیں ہوتا یار, جان چھوڑو گے, نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہوتا, میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا, وہ جو نمبر تھے, ایک سلائیڈ ہوگی اس میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے اس دن آپ کو 3 بتائے تھے, پھر دوسرے دن آپ کو چوتھا بتایا تھا, لیکن میں آپ کو یہ اکثر اخباروں میں پرانے میگزین اور پاکستان میں بھی وہ آج برج کہاں پہ ہے, برج یہاں پہ ہے, یہ ساری یہ تھی. دیکھیں یہ آپ گنتی کرو گے نا تو یہ 12 نکلیں گے. ان 12 کو 3 کا گروپ بنا کے ایک کو ناری, مائی, ہوائی, ترابی. اگر کسی کا وہ پہلے کیلکولیشن کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا, تو کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں, سارا کچھ کیسے کرتے ہیں. تو اس کے بعد اگر اس کا نمبر نکل آیا پانی کے قریب تو اس کو پھر پانی والے میں ڈال دیں گے, یہ والا ہے. اور ہوا میں درخت پہ یا دیوار پہ لٹکا دیں گے, یا کسی پرندے کے ادھر. اس دن آپ کو میں نے ویڈیو میں بھی دکھا دیا تھا, پرندے کے ساتھ لٹکا. ترابی تراب سے ہے, مٹی سے ہے. یا قوم یا ابو تراب والا آپ نے واقعہ سنا ہوگا, حضرت علی جب ناراض ہو گئے تھے بی بی فاطمہ کے ساتھ, تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ خطاب دیا تھا, ان کو مٹی میں لیٹے ہوئے قوم یا ابو تراب. تو یہ ترابی اس سے ہے. نار آگ سے ہے. تو اس کی کیلکولیشن کے بعد ان چاروں میں سے کسی ایک پہ وہ ڈال دیتی ہیں. یہ ہے وہ ایلیمنٹس جو ہمیں ملتے ہیں زمین کے. اب آپ کو یہ والا سمجھ میں آئے گا کہ اگر کسی کو fire, water, earth in the air, اب یہ کرتے کیا ہے. اچھا یہ بھی چیز سمجھ لیں, یہ اگر کیلکولیشن میں کرنا ہو تو یہ بنت نہیں لکھیں گے, یہ بن ہی لکھیں گے ہر ایک کو. تو ماں کا نام اور بن, جبکہ بن ہوتا ہے باپ کے لیے, لیکن یہ بن کر کے ہی کیلکولیشن کریں گے, بے نون اور یہ سارا. تو یہ زے, یہ بے, پھر آگے بے نون, یہ والے کیلکولیشن کر کے ان کو جمع کیا. ٹوٹل جو جمع کرنے کے بعد اس کو تقسیمیں مار کے جب اس ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے, جو چھوٹا 12 سے نیچے والا جو ہے تو اس کے اوپر لا کے, تو یہ اگر تو 1.6 ہوگا تو وہ راؤنڈ کر دیں گے 2 کے اوپر. اگر 1.5 سے نیچے ہے تو پھر وہ نیچے والا فگر اٹھا لیں گے. مطلب یہ بیسیکلی کیلکولیشن کر کے تو اس نے ایک نمبر نکال لیا. اب وہ اس نے نمبر کو دیکھنا ہے کہ اس میں کہاں پہ کون سا وہ بنانا ہے. یہ اس سرکل میں جو آپ نے اوپر جا کے دیکھ لیا تھا, تو یہ وہ من طلاسم العطف والتسخیر. عطف کا آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ ایک محبت والا جادو ہوتا ہے, ایک جن کے قریب کرنے والا, ایک دور کرنے والا. اس میں یہ والے جو ہیں اس میں جنات کے نام ہوتے ہیں جو وہ زبردستی گھسیڑتے ہیں اس میں تویزوں میں, اگر وہ مجھے مل جائے گا. اچھا اس کو مثلث الغزالی کہا جاتا ہے, اب اس میں نام نہیں ہے, لیکن اس کو سمے بمثلث رغم انہ مجموعہ کل ثلاث خانات فی ای تجا. اچھا یہ اس کو مثلث الغزالی کہا جاتا ہے, یا میرے پاس ابھی نہیں ہے, لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کیوں یاد رکھنا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ملتی ہے, یہ ڈرٹی چیز, یہ بڑی امپورٹنٹ زبردست چیز مجھے ملی. یہ ٹم ہیمبل کے پاس سے میں نے تھوڑے سے کلپ دیکھے اس کے, تو مجھے ملی. تو یہ وہ بتا رہا تھا کسی میوزیم میں, تو یہ بیزورس جو پتھر ہے, یہ جو ہیری پاٹر کی جو مووی بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کی جو کتاب بھی ہے, تو اس میں یہ جو بیزور پتھر ہے, یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ اصل میں
اور وہ بتا رہا تھا کہ کسی نے جادو سیکھنا تو پھر وہ کتابیں وہ اصل میں وہ اسپیل جو دے رہا ہے وہ ٹھیک والے اسپیل ہیں، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، یہ اتنے کمینے لوگ ہیں، ڈینجرس ہیں. تو اینی وے جو منتر پڑھ رہا ہے اسپیل بول رہا ہوں. اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ the stone from the out of the plant fibers and the intestine، یعنی کہ یہ جو اینیمل کی جو اندر والی چیز میں سے جو گوبر اور جو بھی ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے، پارٹیکلی گوٹس جو خاص طور پہ جو بکری سے، دی وائلڈ گوٹس who live in Turkey, Iran and Pakistan are called بزور. یہ بزور وہ یہ ان 3 علاقوں میں سے وہ اس کے اندر سے وہ تو وہ جو پتھر بن جاتا ہے اس گوبر سے کافی عرصے کے بعد پڑا ہے جو بھی، تو وہ پتھر جو ہے فیمس میجیکل اینٹیڈوٹ ٹو دی پوائزن. یہ وہ چیزیں جو یوز ہوتی ہیں. اچھا ایسا میں کرتا ہوں کیونکہ میں آج 10-15 منٹ آپ کے پاس رک جاؤں گا، میں اس کو تھوڑی دیر روکتا ہوں کیونکہ یہ ہیوی سبجیکٹ ہے. یہاں تک کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ I know کہ it's a bit گند ہے. سر میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جس طرح یہ تعویذ وغیرہ ظاہر سی بات ہے اب اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا زیادہ اپنے اندر گندی چیزوں کا افیکٹ وغیرہ ایسے رکھتے ہیں، تو اب گھر کے اندر کافی زیادہ فیملی ممبرز رہتے ہیں، وہ اب ہر ایک کا نظریہ چینج ہوتا ہے ڈفرینٹ ریلیشن کے حساب سے. اگر گھر میں 10% رہ رہے ہیں تو بیچ میں سے اگر 5% اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں اور وہ پہن کے رکھتے ہیں، ہم ان کا نہ اتروا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم انہیں نہ سمجھا سکتے ہیں نہ ان کو اتروا سکتے ہیں. تو آل دا ٹائم آپ کا اب ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، کچن میں کام بھی ہے، یہ سارا کچھ نا. تو کیا ان چیزوں کا افیکٹ اس بندے پہ پڑے گا جس کو یہ ان ساری چیزوں کا پتہ ہے؟ تو وہ اس دوران کیا کرے؟ ایک سیکنڈ ٹھہرے گا، میں سمودھی لے آ little bit. جزاکم اللہ خیر. اوکے اب پتہ ہے جزاک اللہ خیر جس نے بھی یہ کوشچن کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اصل میں انسان کو اب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، کتنی وہ ڈپریشن میں جاتے تھے جب اللہ نے یہ والی کئی جگہ پہ اللہ نے آیتیں جو نازل کی ہوئی ہیں. ایک جگہ پہ تو یہ کہہ دیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے پاس داروغہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی آپ بس ان کو بتا دیں جو بات بتانی ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. اب کئی جگہ پہ اللہ کے قرآن میں ملتی ہیں آپ کو آیتیں، اللہ کے نبی اتنا وہ تنگ ہو جاتے تھے، ان کا دل پریشان ہو جاتا تھا اپنی قوم کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو ایک یہ علم ہے چھوٹا سا ہم پڑھ، اللہ کے نبی کو تو عین الیقین بھی مل گیا تھا، ان کو تو جہنم اور جنت دکھائی گئی تھی. سورۃ کہف میں بھی آتا ہے، جی سورۃ کہف میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک نہیں کریں اگر وہ نہیں مان رہے تو. ایک پارٹ یہ اب آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم جو ہم لوگوں نے وہ آیتیں ابھی بھی پڑھ لی ہیں کہ علم والے ہی تو ڈرتے ہیں. ہمارے پاس یہ چھوٹا سا بھی نالج آیا ہے، ہمیں کتنی انزائٹی فیل ہو رہی ہے کہ یار یہ اس نے کیوں پہنا ہوا ہے، یہ میرے گھر میں بھی کیوں ہے. یہ آپ کا اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے آ کے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے مجھے بہت قریب ترین لوگ، میں بہت قریب ترین، آپ کو پتہ ہے نا کون ہوتے ہیں، اور میرے بہت رحم کے رشتے ہوتے ہیں نا، بہت قریب ترین لوگ آ کے ابھی بھی آ کے جب مجھے یہ کہتے ہیں نا اور جنوین کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ایسی چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کچھ نہیں ہوتا، تو میں تو بحث نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اگر آپ کی زندگی ایسے چل
کتنا صبر کرنا پڑتا ہے مجھے، آپ کو پتہ ہے؟ یعنی کہ یہ ساری اور میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں کھول کے رکھی ہیں. ویسے میں لوگوں کی جتنی بھی ہوتی ہیں وہ میں کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، لیکن ایسے تو میں نے کبھی زندگی میں میں نے بتایا، میں نے اپنے بچوں کو، ان کو تو پتہ نہیں ہوگا میں کیا باتیں کر رہا ہوں، یا میری بیوی کو، یا میرے بہن بھائیوں کو، میری امی، ان کو کیا پتا کہ میں وہ تو پریشان ہو جائیں گے یہ سارا دیکھ کے. میرا خیال ہے کہ اگر ان میں سے کوئی دیکھے گا کہ یہ پوری زندگی اس کو یہ کہاں سے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو سارا ہونے کے بعد پھر آپ نے کرنا کیا ہے. آپ ہدایت کر سکتے ہو کسی کی، اس کو کوشش کر سکتے ہو ہمبل طریقے سے. جو صورت اثر کے 4 چیزیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو، یہ اصول ہے کہ آپ نے خود ایمان کے اوپر رہنا ہے، آپ نے نیکی کا پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کی جو ریٹیلیشن ہوگی، جو اس کا کیا کہتے ہیں، جو اس کا اوپر سے کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے صبر بھی کرنا ہے. ایمان اور نیک عمل یہ تو ٹھیک ہے، اللہ جب تھوڑا سا دے دیتا ہے تو انسان کو آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بڑی کام کی چیز ہے. یہ بہت بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طائف میں جب پوچھا ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر سب سے سخت دن غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ حنین ہوئی ہے، غزوات ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑا، کتنے ہیپننگ ہوئی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ طائف والا دن، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ طائف والا دن. بلکہ میں آپ لوگوں نے یہ پلیز یاد رکھنا ہے، جو ہمارے ہوسٹ ہیں یا سب لوگ، آپ کو میں ایک دعا دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، اچھا ہوا یہ چیز مجھے یاد آ گئی. ایک دعا ہے، اگر بندہ بہت سٹک ہو جائے تو طائف کے ٹائم کے اوپر ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث کی بکوں میں ہے، وہ دعا بڑی شاندار ہے. اور وہ انسان جب ایسی جگہ پہ ہو جیسے خواتین ہیں، ان کے شوہر ان کی نہیں سن رہے، ان کے بچے نہیں سن رہے کچھ، تو وہ انسان، یا پھر جیسے بھی پاکستان کے حالات ہوئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں دے، ایسے حالات جب آپ کی گورنمنٹ نہ سنے، آپ کے گھر والے نہ سنیں، آپ کو کچھ بھی نہ نظر آئے، وہ دعا تو بہت بڑی ریمیڈی ہے، بڑی شاندار دعا ہے وہ دعا. اب وہ تعویذ کیا اثر کرے گا مجھ پہ، میں آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں، میں بار بار یہ چیز بتاتا ہوں، میں نے اپنے ذکر اذکار پورے رکھے ہوئے ہیں، میرا توحید کے اوپر پکا یقین ہے. تعویذ تو چھوٹی چیز ہے، تعویذ نے بیچارے نے کیا کرنا ہے. وہ ابلیس بھی میرے سامنے آ جائے گا، میں تھوکوں گا میں نہیں اس کے اوپر، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، تعویذ نے کیا کر دینا ہے میرا. آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا، ایز لانگ ایز آپ کے ذکر اذکار، آپ کا حجاب، آپ کے حرام حلال، یہ ساری چیزیں پوری ہیں، آپ لوگ کو پھر کچھ نہیں ہونے والا. میں نے کنڈیشن دی ہے آپ کو، کنڈیشن از ایز لانگ ایز آپ اپنے ذکر اذکار، اپنی نمازیں، اپنا حجاب پورا رکھے بیٹھے ہو، پرواہ کوئی، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں الحمدللہ. آپ لوگوں اندازہ اگر کوئی یہ جو بھی میں سب لوگوں کو سکھا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایک وہ بہت پہلے میں نے بہت کم سنا ہوا ان کو، لیکن ان کی میں بات بتا رہا ہوں، کیا نام ہے، پاکستان میں جو ہوتے ہیں اسلام آباد میں، جو بڑی داڑھی والے، جی اقبال سلفی، اقبال سیلفی، ان کی بات تو وہ بتا رہے تھے، بہت سال پرانی میں نے سنی ہوگی، تو وہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایک لڑکی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو جن آ گیا، تو انہوں نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو بتاتی تھی کہ غسل کرنے کے ٹائم جو مردہ تدفین کیا جاتا ہے اس کو بیری کے پتوں سے نلواؤ. تو مجھے نہیں پتا اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، لیکن ان سے میں نے سنا ہوا. تو کہتے ہوئے جن کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے پکڑا تھا کہ اس مردے کا پانی تو ہم نے پینا ہوتا ہے، یہ بیری کے پتے سے دلوا کے تو وہ تو نہیں ہم پی سکتے. اب دیکھو کیسے کیسے گند ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں سیدھی کر کے کہ بیری کے پتے کے ساتھ کتنا صفائی ہے، کتنی کلینزنگ ہوتی ہوگی. تو اللہ کے نبی یہ ساری چیزیں تو نہیں پڑھانے آئے تھے یہ جادو کی،
اللہ کے نبی نے ہمیں اصول بتانے تھے, ہم اس کے اوپر چلیں تو کہانی آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے میں ابھی ان کا بس میں نے بتا دیا, ان کی اینڈ کوٹ کر رہا ہوں ان کا. میں آگے اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ہماری بیٹی اگر وہ کسی کو مشورہ دے رہی ہے, اس لیے میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو ساری باتیں کھول کے نہیں بتاتا ہوں, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے لیے علم حاصل کرنے کی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فابہا, بہت اچھی بات, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اپنی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے نا, تو آپ اپنی حفاظت آپ نے کرنی ہے. بعد میں رونا نہیں ہے, یا میرے پاس کبھی نہیں آنا, میں تو نکل جاؤں گا یہاں سے آپ کو پڑھا کے. اگر آپ نے اپنی حفاظت نہیں کی, آپ کو ابھی بھی میں نے بتایا ہوگا, جب میں ابھی بھی آ رہا تھا آپ لوگ کی وجہ سے میں نے چینج کیا, یا پچھلا حلقہ بھی میں جم میں تھا, یا میں ابھی بھی سوئمنگ پول میں جاتا ہوں, میں 2-4 گھنٹے گہرے سمندر میں رہ سکتا ہوں, لیکن پھر بھی میں سٹروک سیدھے کرنے کے لیے, ایکسرسائز کرنے کے لیے مجھے اپنی, اور میں گنتی کر کے میرے پاس ایک ایپ ہے, یا ایپ میں میں نے اپنی دن کی کیلوریز گن کے میں نے کھانی ہوتی ہیں. اور ابھی میں نے زیادہ کھانا نہیں کھایا, تو میں نے اپنی وائف کو بھی بولا کہ مجھے سمودی لا دو تھوڑی سی, مجھے بھوک لگ, کیونکہ مجھے, اور میں یہ چیز بھی بتا دوں, ابھی میں نے حلقہ شروع ہونے سے پہلے میں نے بتایا تھا یہ بچوں کو, کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنی ہے تو بسم اللہ کہنا ہے. بسم اللہ کے بغیر کبھی بھی منہ میں ٹافی بھی نہیں, انگور بھی کوئی چیز منہ میں, ہاں ایک دفعہ جب آپ زیادہ انگور ہیں یا زیادہ کھجور ہیں پہلی دفعہ کہنا, لیکن اگر 5-10 منٹ کو آپ پھر منہ میں کوئی چیز ڈالیں, خاص طور پہ جو بندہ بیمار ہے, کیونکہ وہ جن کھا لیتا ہے, وہ فوڈ اس کو لگے ہی نہیں ہے اگر وہ بندہ بیمار ہے تو وہ گھر میں اگر کوئی تعویذ وغیرہ کچھ بھی ہے, وہ کوئی اس کو فرق نہیں پڑنے والا. وہ لوگ خود دیکھیں, وہ نہیں سنتے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اینی مور کوسچن؟ آپ لوگوں کو ایک عجیب سا اگر مجھے مل جاتا ہے وہ واقعہ, آپ لوگ کو یقین نہیں آئے گا. مجھے زبانی یاد ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی وہ, کیونکہ بہت سال پہلے میں نے پڑھا تھا, مدینہ میں ایک عورت آ گئی اور صحابہ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہ جس نے اپنے ہسبینڈ کے لیے جادو کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی توبہ کے لیے آتی ہے پوچھنے. ہاں, وہ کنویں کے اوپر جا کے اس نے ہسبینڈ کے اوپر نہیں کیا, تو یہی بات یہی ہے کہ توبہ کے لیے آتی ہے, لیکن وہ جادو اس نے کیا کیا تھا یا کیا سیکھا تھا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا. جزاکم اللہ خیر. مجھے ملے گا تو میں آپ لوگ کو وہ دے دوں گا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر میں آیت نمبر 102 ہے نا سورہ بقرہ کی, اس کی تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نا مینشن ہے. اچھا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی اچھا صحیح ہے, آپ بتائیں گی یا میں بتاؤں؟ نہیں, مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ اچھے سے یاد نہیں ہے کہ وہ جادو کون سا تھا. اچھا ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ ایک عورت, اب میں بہت سال پہلے میں نے پڑھا ہوا ہے, تو اگر میں غلط ہو جاؤں, تھوڑا آگے پیچھے ہو جاؤں, تو میں اس کو مختصر کر کے گزر جاؤں گا, آپ لوگوں کو میں دے دوں گا ایک آدھ دن میں, وہ ورکنگ گروپ میں لگا دوں گا. لیکن ایک عورت تھی, اس کو جادو سیکھنا تھا, تو اس نے کہا کہ نہیں تو رہنے دے, تو نہیں سیکھ سکے گی. اس نے کہا نہیں سیکھنا ہے. تو اس نے رات کے ٹائم بلایا, تو اس نے کہا جا, جو جادوگر تھا اس نے کہا جاؤ وہ کنواں ہے تو وہاں پہ پیشاب کر کے آؤ. تو وہ گئی, تو کہتی ہے کہ وہ ڈر گئی, تو اس کو اچھی فیلنگ نہیں ہوئی, اچھی وائبس نہیں تھی, وہ آ گئی. تو اس نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہتی کچھ بھی نہیں دیکھا. کہتے ابھی بھی تو واپس چلے جا, تو نے پیشاب نہیں کیا, تو جھوٹ بول رہی ہے, اگر تو نے کچھ نہیں دیکھا تو چلی جا, تیرے بس کا روگ نہیں ہے. تو کہتی ہے نہیں ایسے, اب میں بھول گیا ہوں 2 یا 3 مرتبہ وہ گئی,
تو کہتی آخری دفعہ میں نے کر دیا. جب میں نے پیشاب کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کنویں کے اندر سے ایک گھوڑا سوار تھا تو وہ اوپر نکل گیا. عجیب سا منظر میرے سامنے عیاں ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے وہی سوال کیا کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ دیکھا. کہتے ٹھیک ہے بس ابھی تو جا. تو کہتی ہے تو نے مجھے اتنا پریشان بھی کیا ہے، میں عجیب سا یہ بھی کیا ہے، تو میں تو جادو سیکھنے آئی تھی. تو کہتی نہیں تو ابھی جا، تو جو بھی کہے گی تیرا کام ہو جائے گا. کہتی میں نے کہا کیا مطلب کام ہو جائے گا؟ اینی وے اس نے ایکسپیریمنٹ کے لیے اس نے کہا آٹا تھا اس کے پاس تو آٹا گوندھ گیا. اس نے کہا روٹی پک جا، روٹی پک گئی. جو بھی وہ کمانڈ کر رہی تھی وہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی. اب وہ میجیکل پاور جو آپ کہتے ہو، اب اس کے سمجھ میں آ گئی، ساری چیزیں سمجھ میں سے آئی کہ یہ جو بھی ہے جنات یا یہ جو بھی شیاطین اور وہ جو گھوڑا سوار وہ سارا وہ میرا ایمان تھا جو چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں توبہ بھی میں نے کیسے کرنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور صحابہ اس کو یہی کتابوں میں آیا کہ ان کے پاس کیا ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی ان کو کیا جواب دیں. یہ بہت ڈرٹی بزنس ہے جو ہماری ایک بیٹی نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ منتر جنتر ہم لوگ جتنا مرضی پڑھتے جائیں، یہ آپ لوگ جتنا مرضی زور لگائیں، یہ سارا شیطان ہماری بات نہیں سنے گا. یہ کن کی سنے گا؟ یہ فری میں نہیں کچھ بھی کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فری میں سروسز دے رہے ہوتے ہیں شیطان؟ یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے اتنے موکل ہیں اور یہ میرے اتنے موکل ہیں، یہ موکل نہیں ہیں. یہ ان کو میں ڈاکٹر شاہ یہ جو شیخ محمد العریفی کا اگر آپ کو مجھے ایک کلپ مل جائے. ہیلو میم کدھر ہے میرا فون؟ کہاں پہ چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا سوری نہیں سوری لے اچھا چلے میں آپ کو ایک نکال کے دوں گا شیخ محمد العریفی کا کہ یہ مجھ سے کسی نے کویسچن کیا 2-4 دن پہلے ہی کہ میرا دل کیا کہ میں وہ نکال کے دے دوں کہ جو ایک آیت ہے قرآن پاک میں کہ شیطان کی جو پوجا کی جاتی ہے یہ اصل میں پجاری ہیں. ان باہر کے ملکوں میں تو کوئی چھپاتا نہیں ہے. امریکہ میں تو پوری تنظیم، یہاں پہ بھی تنظیمیں بلکہ ڈبیٹیں کرتے ہیں پارکوں میں جا کے، لنڈن کے ہائیڈ پارک میں، یہاں پہ ادھر امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایول ورشپرز ہیں. یہ سارے جو کہیں تو امریکہ کے صدور گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک فرقے ہیں کہ وہ ڈیول کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ہیں، ان کے نام ہے، ہر چیز ہے. تو وہ تو نہیں چھپاتے، وہ شرم تھوڑی کھاتے ہیں. تو یہ جو جادوگر ہے یہ اپنا ایمان بیچتا ہے. یہ اپنے اس کو سروسز تب ملتی ہیں، صرف اس کنڈیشن کے اوپر بھی نہیں ملتی کہ وہ صرف اپنا ایمان بیچ دے، قرآن کی بے حرمتی کر دے. میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن پہلے میں نے یہ ٹم ہمبل وغیرہ یہ سارے ان کو اتنا نہیں دیکھا ہوا تھا. میں نے تھوڑا بہت ہی دیکھا. آپ خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا تھا ابھی میں کیا کر دوں گا، ابھی مجھے وامٹنگ شروع ہو جائے گی. مجھے کافی اور وہ کھجور میں نے کھائی تھی تو میں سوچ رہا تھا، میں نے بند کیا سارا، یہ کیا عذاب ہے، میں کہاں پہ بیٹھ گیا ہوں یہ. تو میں نے کہا مجھے یہ تھوڑا سا چیزیں آپ کو یہ جو سلائیڈیں ہیں میں نے کہا مجھ سے اتنا نہیں ہوگا تو میں یہاں سے سلائیڈیں اٹھاتا ہوں. تو ان کے پاس بھی سلائیڈیں نہیں تھیں تو پھر میں نے یہ تصویریں کچھ کھینچ لیں تو پھر میں نے وہ بند کیا. میں نے کہا اتنا ایک تو بہت لمبا بہت تھا، لیکن یہ کہ دل خراب ہونا شروع ہو گیا میرا. اتنا فلت ہے، اتنے گندے کام کرتے ہیں، میں آپ لوگ کو بتا بھی نہیں سکتا اتنے گندے کام. تو یہ فری میں سروسز نہیں دیتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں کہ صرف یہ احانت کر دیں گندے خون سے یا ساری چیزیں، یہ ساری وہ بھی چھوڑے. یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دالیں لے آؤ، یہ قربانی کر دو، وہ قربانی، یہ ان کے شیاطین تب تک وہ
ان کی مدد نہیں کرتے ہیں جب تک جادوگر اب خود نہیں وہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی شرک نہ بیچے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو. یہ میں پھر سے بول رہا ہوں, یہ تب کامیابی ان کو ملتی ہے جب یہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ پورا کام کر کے آؤ. تب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کر دو جی, یہ بھی کر دو جی. بڑے بڑے سیاست, میں ابھی کیا نام لوں, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے وہ ایسے ان کے پیچھے اوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ اس کے لیے, کوئی اس کے لیے, کوئی اس کے لیے, سارے الٹی سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا آپ کو پتہ ہے, میں جو ابھی مذاق کر رہا تھا, یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک بیٹھی ہوئی ہے, میری بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, تو وہ مجھے یہاں پہ $25,000 کا مجھے ریٹ پتا تھا یہ لوگ لیتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ بھائی جان کون سے 25,000, $50,000 کا ریٹ ہے, امریکن ڈالر, مطلب $50,000. میں نے یار 25,000 30,000 کا تو ہاں عرب ورلڈ میں تو ملینز میں بھی دیتے ہیں وہاں پہ. یہ جو تویز لکھنے کے آپ حیران ہو رہے ہوں گے, بڑا پیسہ چلتا ہے اس ڈرٹی ورلڈ میں. اس میں تو بہت بندہ رچ ہو جاتا ہے. یہ جو داؤد سلمان کا وہ نہیں بتا رہا 2-3 لاکھ تو وہ لے لیتا تھا. تو وہ کیسے ہوتا ہے سارا, وہ بیچتے ہیں ہر چیز, اور ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرک کروائیں. وہ اکیلے میں سے نہیں, اسی لیے سے وہ سارا وہ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن انما ذالکم الشیطان یخوف, یہ والی جو آیت آپ لوگوں نے آج پڑھ لی ہے, یہ شیطان ان کے چیلے وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں, آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اچھا ایک بڑے آپ کو ایک بہت اہم چیز بتا رہا ہوں. اچھا ہوا یہ چیز مجھے یاد آ گئی. اگر کوئی جن آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو کچھ بتا دیا ہوا کہ میں تو اس کے قریب نہیں جاتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں بھائی, میں ایسے اکثر یہی کہتا ہوں, میرے ہاتھ میں جوڑ رہا ہوں, مجھ سے بس پرا ہٹو. اگر آپ لوگ اچھے بھی ہو تو پرا ہٹو, برے بھی ہو پھر بھی پرا ہٹو. مجھے اتنی کہانی میں پڑھنا ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری ہیلپ کر دیتے ہیں, ان سے ہیلپ نہیں لینی چاہیے. کئی لوگ لیتے ہیں, میں ابھی سے بتا دیتا ہوں, کئی لوگ لیتے ہیں. کیوں نہیں لینی چاہیے؟ اس لیے نہیں لینی چاہیے کہ کیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ آپ کے ساتھ سچ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کیا کون سی ہیلپ دیں گے, پھر آپ کو ان کی عادت پڑ جائے گی. کیا یہ آپ کا ایمان خراب, کئی لوگ اس وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو اور وہ آپ کو ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں. ایک میں واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا تعلقات دشمن کے ساتھ بھی اچھا رکھتے ہیں. میں اپنی بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے ڈومین میں رہتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا اپنا کام ہے, یہ میں بتا دیتا ہوں کہ نقصان ہو جائے. سانپ کو مارنے کے پہلے 3 دفعہ بتا دینا چاہیے. تو میں یہ بتاتا ہوں یہ نقصان ہو جانا ہے, پھر بعد میں بلیم نہیں کرنا, بلیم گیم نہیں کرنا. رو گے بہت تو مر بھی جاؤ گے, تکلیف بھی پہنچے گی. تو آپ کی مرضی ہے, آپ نے جانا ہے تو راستہ کھلا ہے. اگر کوئی کسی نے جو ابو ابراہیم یا ٹم ہمبل یا ان میں سے کسی نے بتایا ہوا ہے, تو کسی نے آ کے وہ جنات میں سے انہوں نے آ کے کہا کہ اس کے اندر سے ہم تمہاری ہیلپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا بہت جزاک اللہ خیر, آپ کا ہمیں تو کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. اگر آپ کو خود اب کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو اس کو انکار کر دیا. تو کہتے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے ان کو کہا, اور یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں. تو کہتے کہ وہ انہوں نے اس کے اندر سے وہ اس کی پھینٹی لگائی جن کی, اس کو باہر نکال دیا. وہ اچھے جن تھے, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے ثواب کے لیے, جیسے ہم لوگ بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ کوٹ لگا کے باہر نکال دیں, ٹھیک ہے نکال لیں, ہم لوگ ہیلپ نہیں لیتے ہیں. تو اس لیے اچھے نوٹس کے اوپر ان کے ساتھ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, اگر وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے.
بہت لیٹ ہو گئے. آپ لوگ بتائیں, اگر تو 5 منٹ اور رکنا ہے, 5-10 منٹ, یا کیونکہ ہم بیچ میں چھوڑیں گے, لیکن ہم نے بند کرنا ہے تو ہم ابھی بند کر سکتے ہیں. کسی کا کوشچن ہے تو وہ کوشچن کر لیں. لگتا ہے سب لوگ سو گئے آج. نیکسٹ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پرسوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شعوذہ کس کو کہتے ہیں, جو انگلش میں جو اس کو کہتے ہیں سلائٹ آف ہینڈ, ہاتھ سے جو کرتے ہیں, وہ جادو نہیں ہوتا, وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہیں. اور ایک ہوتا ہے وچ کرافٹنگ, جو ہم باتیں کر رہے ہیں جادو ہے. ایک جادو کی قسم وہ ہوتی ہے جو قرآن میں ہے, یخیلو, جو سانپ بن گئے تھے تو اصل میں ان کی آنکھوں کے اوپر اس کو خیال یہ آتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے. میں خود ایسی ایک لڑکی کو جانتا تھا امریکہ میں, تو وہ جب وہ آؤٹ ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ گھر میں جتنی بھی جو پانی ہوتا تھا اس کو دودھ نظر آتا تھا, یہاں سے بھی دودھ نکل رہا ہے, یہاں سے بھی دودھ ہے, شاور میں بھی دودھ ہے, ہر چیز میں دودھ. تو وہ مسئلے میں تھی بیچاری. تو نیکسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے, جو سمبلز آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا, کہ تھوڑا تھوڑا دوں گا, تھوڑا ایکسپوجر کافی ہوتا ہے. کہ یہ بابل میں 7 سٹار والا جو ہے اس کو پھر ناک کے ذریعے یا سارا کیسے اس کو دھونی, جو آپ اکثر وہ کہتے ہیں نا یہ طویل لو دھونی لو, تو اس کا کیا چکر ہوتا ہے. ایجپٹ میں کون سے جادو ہوتے تھے, اور اس کے بعد جو اسلام میں, اچھا چلے میں اب یہ والا جملہ مکمل کر دیتا ہوں. جو بابل میں 7 سٹار والا, تو وہ ساری فارچون ریڈنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. جو سمبلز وغیرہ جو ابھی بھی احرام مصر میں سمبلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, ہر چیز بنی ہوئی ہے, وہ سمبلز کو, وہ بھی بڑا آسان ہے, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. وہ یوٹیوب میں بھی آپ کرو گے آپ کو مل جائیں گی, آپ کو یہاں پہ میں پڑھا دوں گا. وہ چڑیا بنی ہوئی ہے, یہی جو چیزیں آپ نے پڑھی تھی اسی کی ABC آپ بنا لو, اسی کو یہ کئی چیزیں تو ڈی کوڈ کر لیتے, کئی آج تک کر رہے ہیں, سب چیزیں ان کو ڈی کوڈ بھی نہیں ہو رہی. تو وہ میسج ہیں بیسیکلی احرام مصر میں ممیز کے اوپر یہ ساری چیزیں. یہ جو اسلام آنے کے بعد سب سے زیادہ ڈینجرس کیوں ہوا, کہ آج کی تعویذ جو آپ دیکھو گے نا, اس میں سمبلز بھی ہیں اور اس میں نمبرز بھی ہیں, جو 7 سٹار, وہ جو بابل وغیرہ نمبرز بھی آ جائیں گے, ایجپشن جادو جو سمبلز بھی آ جائیں گے. قرآن کو معاذ اللہ عربی زبان میں اس کو جب شیطان تو سب سے زیادہ خوش یہ ہوگا کہ سب سے جو ان کی اونچی جو چیز ہے اس کو ہم لوگ اہانت کریں, تو وہ قرآن کو جب غلط چیزوں کے ساتھ, کچھ چیزیں تو بتانی پڑتی ہیں, کیا کرے بندہ کتنا اپنا منہ روکے. اگر کسی کو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی پیس آف پیپر کے اوپر صرف آیت الکرسی لکھی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی لگی ہوتی ہے, لیکن اگر کبھی بالکل ہی پیس آف پیپر کے اوپر بالکل ہی قرآن لکھا ہوا ہے, کہ آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ پیس آف پیپر پہلے گندے یا پیشاب کے پانی کے ساتھ اس کو ڈپ نہیں کیا ہوا, آپ کو کیا پتا ہے, اسمیل کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. ایسے ایسے خنزیر لوگ ہیں یہ لوگ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ لوگ کو یہ چیزیں, کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں, نہیں تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے. 1 منٹ میں ادھر بیٹھا ہوں. جو اکثر لوگ یہ دیتے ہیں آیات لکھی ہوتی ہے ایک پیج پر, کہتے ہیں وہ پانی کے اندر آپ ڈپ کر لیں, اکثر لوگوں نے بوٹل میں ڈالی ہوتی ہیں,
اور یہ دم والا پانی ہے کہ پڑھا رقیہ نہیں پڑھا جاتا, لکھے ہوئے آیات بس ڈال دی جاتی ہیں, تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. میں اس کا جواب دوں گا نہیں, ٹھہر جائیں. میں ابھی سارے جواب نہیں دینے والا. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یہ ضروری سوال تھا, اس لیے اس کا میں جواب نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو اس سے ملتی جلتی چیز بتا رہا ہوں بس. اس سلائیڈ میں آپ نے کیا سیکھا تھا؟ جو پانی والا ہوگا اس میں کینسر کے بارے میں شاید لکھا ہوا ہے, اور اس طرح اگر کوئی ایسا تعویذ ہے کہ وہ تعویذ اس بندے نے اس کے جو فگرز تھے وہ نکل آئے تھے آگ والے, اور اگر وہ تعویذ تب ایکٹیویٹ ہونا تھا کہ جب وہ دھونی دے کے جلایا جائے, تو اگر وہ اس میں نکل آیا تو عام بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو جلا دو, تو کیا ہوگا؟ اس سے ایکٹیویٹ ہی ہو جانا ہے. پھر اسی طرح آپ مجھے یہ بتاؤ, اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں نہیں بول رہا ہوں, آپ بتاؤ جس سے اس کویسچن کیا تھا. اگر وہ نام وغیرہ کے فگر آؤٹ کر کے پانی سے نکلتا ہے, تو پھر وہ جو بھی تعویذ وہ کہے گا کہ پانی میں ڈالو, اور پھر وہ افیکٹ کر دے گا, وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جادو. Any more question? بہرحال پانی جو ہے رکیا واٹر کے ساتھ اگر کچھ بھی نہ آئے تو وہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ نے رکیا واٹر. اس کے علاوہ تو دوار میں چنوا دو, کہیں لوگ وہ گڑا کھولو, مٹی میں دبا دو, جان چھڑاؤ اس سے. اور اگر تو کسی کو علم ہوگا تو وہ دوسرا کام کر لے گا, نہیں تو رکیا واٹر بنائے گا, اس کو تھتکارے گا, اس کو کچھ کرے گا. بلکہ علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اسمیل آ رہی, پتہ ہے کہ اس کی گندی چیزیں استعمال ہوئی ہوئی ہیں, اس کے اوپر مطلب بہت ہی گندگی ہے, گندی چیزیں میں آپ منہ سے بول نہیں سک رہا ہوں, جو ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اتنی گندی چیزوں سے یہ تعویذ بنا لیتے ہیں. تو پھر کئی علماء نے یہاں تک بھی بولا کہ اس کے اوپر پھر نہیں پڑھو اللہ کا نام, اس کو بس پانی میں جو بھی ہے تو اس کے اوپر کیسے بندہ, تو اس کو بس پانی کے ساتھ ڈیزالو کر کے رکھ دو, تو پانی پھر بھی جو ہے نا بہتر ہے. لیکن عام طور پہ بندہ پوچھے, فرض کیا وہ بالکل ہی کچھ نہیں تھا, صرف ایک زعفران, کئی لوگ کہتے ہیں زعفران سے کچھ چیزیں لکھ کے تو وہ پی لیتے ہیں, کئی علماء نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے, لیکن وہ کنزیومیبل چیز, زعفران پینے والی چیز تھی. اچھا چھوٹے بچے یا ایسی کئی لوگ پی لیتے ہیں, چلو جی سمجھ میں آتی ہے. کم از کم سمجھ تو آئے, کم از کم یہ میں کہہ رہا ہوں, کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ سمجھ تو آئے کہ پی کیا رہے ہو. یہ سمبل جو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی, ایسے سمبلز اگر ہوں گے یا ایسی الٹی سیدھی چیزیں ہوں گی یا وہ عجیب و غریب نام لکھے ہوں گے, I don't know. Any more question? السلام علیکم. السلام. بھائی میں پوچھنا تھا کہ جو تعویذ اب ہماری پہنچ میں نہیں ہے, کسی نے دیے, ہم نے کہیں کسی جگہ پہ رکھ دیا, ہمیں یاد بھی نہیں ہے, تو اس کو ہم کیسے کریں گے, اس کا ایفیکٹ؟ یہ ٹف ون ہے اور اس کا بڑا آسان جواب ہے. یہ معاملہ ٹف
ایک خواب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک بھی معلق رہتی ہے اس کی تعبیر، اس لیے کہتے ہیں کہ خواب اچھا نہیں ہے، ضائع کر دو، نہ پوچھو لوگوں کو، نہ بتاؤ، اور کسی جاہل کو بتاؤ گے اس نے الٹی تعبیر کر دی ویسے ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہوا کہ اتنا فریجائل ہے کہ یہ پرندے کے پاؤں کے اوپر دانا، وہ تو آدھا سیکنڈ بھی نہیں رہتا اس دانا، تو اتنا وہ ہلے گا تو اتنا فریجائل ہے۔ دوسری چیز یہ والی کہ جادو جب تک رہتا ہے تو رہتا ہے، لیکن اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ کون دے گا جواب؟ میں نہیں بتا رہا ہوں، آج ہی ڈسکس کیا ہے اس کا جواب۔ مجھے بتائیں، میں نٹس لکھ کے آ رہا ہوں۔ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ آج والا اور یہ جو آگے والا حلقہ اس میں مجھے سٹے بیک کرنا پڑے گا۔ I know۔ بھائی آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہم اذکار کریں گے سورہ آیت الکرسی اور یہ سورہ فلق اور ناس 3 ٹائم، تو اٹس انف۔ کوئی اور بتائے مجھے آج کیا چیز پڑی تھی؟ عام طور پہ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ تعویذ کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں، اس کو پورا ڈیزالو کرے، ایسا کرے، ایسا کرے، ایسا کرے۔ یہ تو عام جواب میں خود بھی یہی دیتا ہوں، لیکن اب سوال ہے کہ وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آج آپ نے پڑھا ہے، کوئی بتائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو تھا اس کا کیا بنا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا نا، کہا مجھے شفا مل گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے جلایا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا سارا۔ مسئلہ حل کر دیا اللہ نے، ویسے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ ابھی یہ دوسرا سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے مسئلہ کیسے حل کیا تھا؟ نے دعا کی تھی، یہ جو آج بتائی تھی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی، فرشتے بھیجیے اور فرشتوں نے سارا کام حل کر دیا۔ سورۃ فلق اور ناس پڑھنے سے وہ جادو ظاہر ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، پھر ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، پہلے نا خواب میں ان کو میسج آیا۔ نیکسٹ کوسچن۔ آپ لوگ پتہ نہیں مجھ سے کوسچن کیوں پوچھ رہے ہو، سارے جواب آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، بس سامنے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے۔ پہلے کلاس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا چیزیں سامنے ہوں گی، میں نے جو اصحاب کہف کا ہم لوگوں نے 7 بندے سامنے چیزیں تھیں، یہی کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ ہاں ایکچولی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز اثر۔ Okay, so I think it's all done. Inshallah, we'll see you guys next time.